یہاں تربیت. ایک شہید تم نہیں، جو 8 سال عراق کی جو جنگ تھی اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل بامبنگ کی گئی، اور وہ کیمیکل بامبنگ ایسی تھی کہ جس سے بدن کے اوپر اثرات تھے. تو جو لوگ زخمی تھے وہ ویسے تو سالم تھے، لیکن اس کیمیکل کی وجہ سے ان کی روح کے، ان کے بدن کے اوپر ایسے اثرات ہوئے کہ وہ اچانک سے بگڑ جاتے تھے. تو ایک شخص تھا جو کہ زخمی تھا، اور اس کی حالت ایسی ہوتی تھی جب اس کے اوپر یہ طاری ہوتی تھی تو وہ اس کے سامنے جو بھی ہوتا تھا وہ اس کو مارتا تھا. تو اس کی زوجہ سے جب پوچھا گیا کہ اس کے چہرے پر زخم تھے اور اس حالت میں، تو اسے کہا کہ تم جو ہے وہ کمرے سے فرار کیوں نہیں کر جاتی کہ جب تمہارے شوہر پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے. کہا کہ اگر میں کمرے سے جاؤں گی تو یہ اپنے آپ کو مارے گا، تو بہتر ہے کہ یہ مجھے مار لیا کرے. خوب یہ کردار ہے انسان محترم، اس امتحان میں کہ جو اللہ نے ڈالا ہے اس میں صبر کر. بیماری شوہر کی ہو، بیماری بچے کی آ جائے، مشکلات بچوں کی آپ کے سامنے ہے، خوب یہ صبر کہاں سے آئے گا؟ خوب یہ تربیت کا حصہ ہے. یہی چیز معاشرے کو بناتی ہے. جہاں معاشرہ ترقی کر رہا ہے وہاں آہستہ آہستہ یہ چیزیں معاشرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے کیونکہ ہم تربیت ہی نہیں کر رہے. تربیت جو ہے وہ معاشرے کی کوئی اور کر رہا ہے. بہرحال بیٹی، زوجہ، اور تیسرا کردار ایک خاتون کا ماں کا کردار ہے. ماں کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. آج اگر ہم جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اہل بیت کے اندر اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں تو اس میں پہلا کردار ہماری ماؤں کا ہے. اگر ہماری ماؤں نے ہمیں اپنے رحم میں رکھ کر مجلسوں میں شرکت نہ کی ہوتی تو آج ہم اس ذکر میں بیٹھے نہ ہوتے. چھوٹے تھے تو ہمیں لے لے کر جو ہے وہ مجلسوں میں جاتی رہی. خوب یہ انہی کا کردار ہے. لیکن ہم بھی افسوس کے ساتھ آج اولاد بھی وہ صلہ نہیں دیتی والدین کا، خاص طور پہ ماں کا. روایات کہتی ہیں کہ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے ماں کے ہاتھوں کو بوسے دیا کرو. ہم میں سے کتنے اپنی ماں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں؟ کتنے اس نے اپنے ہاتھوں سے زحمت کی ہوئی ہے ہماری تربیت کے لیے. خود جو ہے وہ گیلے میں سوتی ہے اور ہمیں سوکھے میں جو ہے وہ لٹاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر. بہرحال جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے پاس فرصتیں ہیں، جن کی ماں دنیا سے چلی گئی وہ صرف بہرحال ان کی مغفرت کی دعائیں کر سکتے ہیں. ایک شخص کی جیسے لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس، تجربہ ہوتا ہے، انسان ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوما میں چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. بہت سارے لوگوں کو تجربہ ہوتا ہے عالم برزخ کا. وہ عالم برزخ میں جاتے ہیں اور بہرحال زندگی ہوتی ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں. ایک شخص جو بہرحال ایک پروگرام میں بتا رہا تھا کہ جب میرا حادثہ ہوا، میں کوما میں گیا، تو مجھے ایک ٹنل میں، ایک جو ہے وہ سرنگ میں میں نے دیکھا کہ میں دوڑ رہا ہوں اور مجھے دور سے روشنی نظر آ رہی ہے، جبکہ ایسا کوئی خوفناک منظر نہیں تھا، لیکن مجھے ایک آواز آ رہی تھی اور وہ آواز تھی ماں ماں ماں. اور پھر اچانک سے مجھے اس ٹنل سے اٹھایا گیا اور جیسے فلم چلتی ہے، مجھے میرے بچپن سے میری جوانی تک مجھے پوری زندگی کی ایک اینگل سے. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کیمرہ آپ کو یہاں سے دیکھ رہا ہے، ایک کیمرہ آپ کو وہاں سے. انسان کی زندگی میں 360 ڈگری کیمرہ ہے، یعنی ہر طرف سے کیمرہ ہے. تو زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. مطلب کوئی اگر آپ کو جانتا ہے تو آپ کا دوست ہے، جتنی دیر آپ سے دوستی ہے اتنا اس کا کیمرہ آپ کے لیے آن ہے. تو کہا مجھے زندگی کا ایک کیمرے سے میری زندگی دکھائی گئی، اور وہ کیا تھی؟ صرف مجھے یہ دکھایا گیا کہ میں نے اپنی بچپن سے اپنی جوانی تک کبھی اپنی ماں کو محبت بھری نگاہ سے نہیں دیکھا. یعنی زندگی گزر گئی مگر میں نے کبھی ماں کی طرف مسکرایا. خوبی ہے. اور زندگی انسان کی گزرتی چلی جا رہی ہے. اور آج کل کی اولاد تو سنتی کہا ہے ماں کے آگے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کم کوئی حرف ہوتا، کوئی لفظ ہوتا، خدا قرآن میں اس کو استعمال کرتا. قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے آگے
اف نہیں کرو. اگر اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتے تو خدا اس کو قرآن میں لے کر آئے. بہرحال ہم خود خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، انسان ہے بہرحال، لیکن انسان کو توجہ رکھنی چاہیے. والدین کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ماں. حضرت موسیٰ نے جب خداوند متعال، آپ جانتے ہیں نا، کلیم اللہ ہیں، خدا سے گفتگو ہے، خدا سے کلام ہے. حضرت موسیٰ نے خدا سے کہا کہ پروردگار مجھے سفارش کر، کوئی نصیحت کر. خدا نے کہا ماں. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے کوئی سفارش کر، کہا ماں. تیسری دفعہ کہا پھر ماں. چوتھی دفعہ کہا تو پھر باپ. یعنی ماں کا درجہ کتنا بلند ہے. یعنی خدا جب اپنے محبت کو جو ہے وہ کمپیئر بھی کر رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ 70 گنا ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے. یعنی ماں کی محبت کو، اب بھلے خدا کی مثال کوئی مثال نہیں، یہ نمبر بھی صرف کثرت کے لیے ہے، ورنہ خدا کی محبت کو کون کاؤنٹ کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی خدا ماں کی رحمت کے ذریعے سے اپنی رحمت کی طرف اشارے کر رہا ہے. ماں، اور ماں ایسی ماں ہو کہ جس نے چکیاں پیس کر پالا ہو، اس جیسی ماں کا کردار آپ سوچیں کہ کس طریقے سے حسنین کی تربیت کی ہے. مشہور واقعہ ہے، کیونکہ بہرحال اخلاق جو ہے وہ معاشرے میں ناپید ہو گیا ہے. آج آپ سڑک پہ چلتے ہیں، گلی میں جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، ٹریفک ہے، 100 چیزیں ہیں، ہم بھی آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے انسان کے وجود سے کیا چیز باہر نکلتی ہے؟ اس کا اخلاق. کوئی گاڑی غلط آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہمارے خواہشات یا ہماری ایکسپیکٹیشن کے علاوہ اگر سامنے کچھ ہو جائے تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ کسی نے اگر ذرا سی کوئی بات غلط کر دی تو سوء ظن کتنا ہے اور حسن ظن کتنا ہے. جبکہ روایات کیا کہتی ہیں؟ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں 10 دفعہ بھی برا کہے تو ایک دفعہ بھی اسے برا نہیں کہو. یہاں تو ایک دفعہ برا کہتا ہے، ہم اس کو 100 دفعہ برا کہہ دیتے ہیں، گھر دفعہ چھوڑ کر آتے ہیں اس کو کہ آئندہ کبھی زندگی میں کہے نہیں. امام کا کہہ رہے ہیں 10 دفعہ کوئی تمہیں برا کہے، ایک دفعہ بھی اسے برا مت کہو. اور اگر کوئی تمہاری برائی کرے اور تمہیں پتہ چل جائے تو کیا کہو؟ خدا اگر یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو میری مغفرت کر، اور اگر یہ برائی میرے اندر پائی نہیں جاتی اور اس نے غلط کہا ہے تو خدا اس کی مغفرت کر. بھی تربیت ہے، یہ کہاں ہے معاشرے میں؟ ملک اشتر جیسی شخصیت کتنی قریب ہے مولا کائنات کے، اور مطلب سالار ہے لشکر کا. شخص بازار میں اہانت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ملک اشتر چلے جاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کون تھے، کہا ملک اشتر. کانپنے لگتا ہے، ڈھونڈتا ہے بازار میں ملک اشتر کہاں ہے. دیکھا مسجد کے اندر، مسجد میں جاتے ہیں، جا کر ان سے معذرت چاہتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں پتہ نہیں تھا. ملک اشتر کیا فرماتے ہیں؟ کہا میں مسجد آیا اس لیے تھا کہ خدا کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں. یہ کردار کہاں ہے آج؟ آج خاندان میں ناچاکیاں، بہن بھائیوں میں لڑائیاں. کتنا افسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کو تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، آخرت کی طرف توجہ. جس کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، جسے پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، اس کو یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، تو وہ کیا کسی سے ناراض ہوگا؟ مطلب مجھے یہاں سے پتا ہو کہ یہاں سے چلنے کے بعد آپ مر جائیں گے، تبھی مجھے کوئی دھکا بھی دے دے تو میں کہ بولوں کوئی بات نہیں، ویسے ہی میں نے تو تھوڑی دیر میں مر جانا ہے بھائی، دے دو دھکا جتنا دینا ہے، کیا فرق پڑے گا، میں تو ویسے ہی جا رہا ہوں دنیا سے. تو ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب کو یہ تھوڑی پتا ہے کہ ہم لوگ کب تک زندہ ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں نا، تعجب ہوتا ہے، زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. تو ہم ایسے ہی زندہ ہیں. جانے محترم، خود پہلی چیز، اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ تربیت سے آتی ہے. بیوی کس طرح؟ کیونکہ بیوی خود خدا کی بارگاہ میں ایسی عابدہ ہیں کہ خدا خود ملائکہ پہ افتخار کر رہا.
اے ملائکہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کانپ رہی ہے. اور جب بچے ماں کو ایسی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ، خوب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تاریکی میں اپنی والدہ کو اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، لوگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں. خوب یہ تربیت ہے. جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا وہ دوسروں کی برائی کر سکتا ہے، لیکن یہاں تو برائی کرتے کوئی تھکتا نہیں ہے. یہاں تو پھپھی کا فون آئے تو کاٹ دو، خالہ کا فون آئے تو اٹھا لو. تو جس بچوں کی آپ ایسی تربیت کریں گے، بچے بھی پھر ایسی ہوتے. نفرتوں کے بیچ ہمارا اخلاق بچوں کے اندر ڈالتا ہے. پھر یہی مقافات عمل انسان کی زندگی میں جانے محترم رپیٹ ہوتے ہیں. سوسائٹی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے. یہاں ماں ایسی تربیت کر رہی ہے کہ انفاق ہے. بچے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے در پہ کوئی آیا سائل خالی ہاتھ نہیں گیا. کوئی بھی سائل آیا، مشہور واقعہ، شخص مسافر ہے اور مسجد میں آتا ہے، رسول خدا سے تقاضا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مسافر ہوں، لباس چاہیے، خوراک چاہیے، زاد سفر چاہیے. رسول خدا ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ظاہر حالات ایسے تھے کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیتے ہیں. جاتے ہیں، بیوی جو ہے وہ کہتے ہیں ایک چادر یمانی جو ہوتا ہے کپڑا وہ دیتی ہے. وہ کہتا ہے بہرحال اس سے میرا گزارا پورا نہیں ہونا، تو بیوی اپنے گلے کا جو ہار ہے گلوبھن ہے وہ دے دیتی. اب وہ لے کر آتا ہے مسجد کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر سے ملا ہے. تو رسول خدا کہتے ہیں کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو حضرت عمار کھڑے ہوتے ہیں، اس مسافر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہا لباس چاہیے، خوراک چاہیے. کہا سب دے دیتے ہیں اس کو. ہار لیتے ہیں، اپنے غلام کو ہار دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو لے کر رسول خدا کی خدمت میں جاؤ، ہار ان کو دے دو، اور تمہیں بھی میں نے ان کی خدمت میں بھیج دیا. جب ان کے پاس آتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہار لے کر میری بیٹی کو دے آؤ، اور تمہیں میں نے آزاد کر دیا، غلام کو آزاد. اب وہ غلام ہار لے کر بیوی کے دروازے پہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے، کتنا پربرکت یہ ہار تھا. بھوکے کو کھانا کھلایا، بے لباس کو لباس دیا، مسافر کو زاد سفر دیا، ایک غلام کو آزاد کر دیا، اور جہاں سے نکلا تھا وہیں واپس آ گیا. خوب یہ برکت ہے زار محترم، خوب یہ اسی در کی برکت ہے. اب یہ برکت کہاں ہے آج ہمارے معاشرے؟ ہمارے یہاں برکت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. ہم تو اضافے کے چکر میں ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں نا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں لوگ مال سے محبت زیادہ کریں گے اور حساب کو بھول جائیں گے. ابھی ہمیں اضافہ چاہیے. مولانا صاحب اضافے کی دعا کریں، اضافہ ہو جائے. بھائی بابرکت ہونا چاہیے. چاہے آپ ایک روٹی کھائیں لیکن گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، محبت کے ساتھ کھائیں. ہر کمرے میں الگ الگ لوگ فوڈ پانڈا پہ آرڈر کر رہے ہوں تو برکت کوئی نہیں ہے بھائی. برکت یہی ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ، کم از کم ایک کھانا گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ساتھ کھایا کریں. برکت ہے، محبت ہے، تربیت یہی ہے. لیکن افسوس کہ معاشرہ اکھڑتا جا رہا ہے. شکر کریں کہ برہم اس مکتب سے تعلق ہے کہ جس میں یہ مجلسیں اور عزاداری ہوتی ہے، ورنہ تو کون جمع ہوتا ہے اور کون بیٹھتا ہے اور کون کرتا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اندر تو نہ یہ طاقت ہے نہ اتنا اچھا عمل ہے ہمارا. جان محترم کردار بھی وہی بناتے ہیں اور کردار کو عزت بھی وہی دیتے ہیں.